شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی. شہداء پاکستان کا فخر ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ, سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ. جنوبی وزیرستان میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی. کور کمانڈر پشاور, پاک فوج کے سینئر افسران, عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شہداء میں شامل جمرود کے رہائشی, سول, کیمرہ ٹیکنیشین وقاص احمد شہید کی نماز جنازہ بھی ادا. اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کو کل 11:30 بجے ملاقات کی دعوت دے دی. ایاز صادق کہتے ہیں دونوں کمیٹیوں کے اراکین سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں ملاقات کروں گا. حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت نیک نیتی سے دی. بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, رانا ثناء اللہ, سینیٹر عرفان صدیقی, راجہ پرویز اشرف, نوید قمر, خالد مقبول, علیم خان اور چودھری صالح کو شامل کیا تھا. وزیر اعظم نے کہا امید ہے ملکی سلامتی اور قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے گا. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. تحریک انصاف نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی. بیرسٹر گوہر کا مذاکراتی کمیٹی بنانے کا خیر مقدم, کہا مذاکرات جامع اور نتیجہ خیز ہونے چاہیے. دونوں کمیٹیوں میں سنجیدہ لوگ ہیں, مذاکرات آگے ضرور بڑھیں گے. امید ہے کم سے کم وقت میں تمام مسائل کا نتیجہ خیز حل نکل آئے گا. شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ سول نافرمانی کے حوالے سے فیصلہ کل بانی پی ٹی آئی کریں گے. شوکت یوسف زئی نے کہا کہ پارٹی قیادت کل بانی سے ملاقات کر کے صورتحال سے آگاہ کرے گی. کراچی کے بڑے حصے میں پانی نہ ملنے سے شہری پریشان. یونیورسٹی روڈ پر پائپ لائن پھٹنے سے کئی علاقے بوند بوند کو ترس گئے. سی او او واٹر کارپوریشن اسد اللہ خان کا پائپ لائن کی مرمت کا دعویٰ, کل سے پانی کی بلا تعطل فراہمی کی یقین دہانی کرا دی. گزشتہ روز احتجاج کے بعد کچھ علاقوں میں پانی کی فراہمی, شہریوں کی پانی نہ ملنے کی شکایت, واٹر ہائیڈرنٹس پر شہریوں کی قطاریں, مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور. واٹر ٹینکر کی قیمت بھی 15 سے 18 ہزار تک پہنچ گئی. متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے پرچی ملنے کے باوجود ٹینکر نہیں دیا جاتا. اضافی پیسے دیں تو پانی کا ٹینکر فوراً آ جاتا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ٹینکر مافیا کو پانی کی قلت کا ذمہ دار قرار دے دیا. اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ایم ڈی واٹر بورڈ کو کہا تھا مجھ سے رابطہ کر لیں تو پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ میئر کراچی کی ذمہ داری ہے اب متاثرہ علاقوں کے لوگوں سے 6 ماہ تک پانی کے بل نہ لیں. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا کہ واٹر بورڈ کی لائن ٹوٹی, 3 بار مرمت کی گئی, پھر بھی پانی نہیں مل رہا. یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میئر کراچی اور سندھ حکومت کی نااہلی ہے. کراچی والوں کو ٹینکرز میں نہیں نلکوں میں پانی چاہیے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی بولے جماعت اسلامی نے گزشتہ روز احتجاج کی آڑ میں شہر کا ٹریفک تہس نہس کیا. جماعت شہریوں کے مسائل پر بات کرے, مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بنے. جوہانسبرگ میں بارش, تیسرا ون ڈے متاثر. جنوبی افریقہ کی ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ. عبداللہ شفیق مسلسل تیسری بار 0 پر پویلین لوٹ گئے. پاکستانی ٹیم میں 3 تبدیلیاں, عرفان خان, ابرار احمد اور حارث رؤوف کی جگہ طیب طاہر, سفیان مقیم اور محمد حسنین شامل. پاکستان کو سیریز میں 2-1 کی فیصلہ کن برتری. سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا. بھارتی ٹیم اپنے تمام میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلے گی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی یو اے ای بورڈ کے سربراہ سے ملاقات میں فیصلہ. ملاقات گزشتہ رات گھوٹکی میں شیخ نہیان کے خصوصی خیمے میں ہوئی. ممکنہ شیڈول کے مطابق میگا ایونٹ کا آغاز 19 فروری سے ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر پاڑا چنار سے 27 افراد بذریعہ ہیلی کاپٹر تل منتقل. آج بذریعہ ہیلی کاپٹر 100 سے زائد افراد کو منتقل کیا جائے گا. گزشتہ روز بھی 2 پروازوں کے ذریعے 14 مریضوں سمیت 53 افراد کو پشاور منتقل کیا گیا تھا. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں
صوبائی حکومت کرم کے عوام کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے. مسئلے کے مستقل حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب سے ضلع کرم کے لیے ادویات اور ضروری سامان کی دوسری کھیپ روانہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مزید 5 امدادی ٹرک فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت. کل شہداء کے مجسموں کو مسمار کرنے والے 25 مجرموں کو سزائیں سنائی گئی. 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا ہوگی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں عوامی اجتماع سے خطاب. کہا اختلاف کرنا ہے تو سیاست دانوں سے کریں, شہداء سے کیا دشمنی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, بات چیت کرنا جانتے ہیں اور بات چیت کرنا چاہتے بھی ہیں. مطالبات اور وعدے پورے نہ ہونے پر پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے اختلافات برقرار. پیپلز پارٹی کا حکومت کو مسائل کے حل کے لیے مزید وقت دینے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر ہونے والا CEC اجلاس ملتوی کر دیا گیا. PP رہنماؤں نے شکوہ کیا, لیگی رہنما یقین دہانیاں تو کراتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں ہوتا. کچھ دن بعد CEC اجلاس میں وفاقی حکومت کے کردار پر غور ہوگا. حکومت نے UAE میں قید 4700 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے. ذرائع کا کہنا ہے کہ UAE میں 5292 پاکستانی مختلف جرائم میں قید ہیں. متحدہ عرب امارات نے جرائم کی تفصیل پاکستان کو فراہم کر دی. شام میں 14 برس بعد قطر کا سفارت خانہ کھول دیا گیا. 2011 میں خانہ جنگی شروع ہونے پر قطر نے شام سے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے دمشق میں سفارت خانہ بند کر دیا تھا. ترکیے کے بعد قطر شام میں سفارت خانہ کھولنے والا دوسرا ملک بن گیا. یورپی یونین بھی دمشق میں اپنا سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کے لیے تیار. پاک بحریہ کے جہازوں کا خلیج عرب میں تعیناتی کے دوران کویت اور عراق کا دورہ. ISPR کا کہنا ہے کہ مشن کمانڈر کی کمانڈنگ آفیسرز کے ہمراہ دونوں ممالک کی بحری قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. باہمی دلچسپی کے امور میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. کویتی اور عراقی بحریہ کے جہازوں کے ساتھ بحری مشقیں بھی کی گئیں. وفاقی حکومت کا پاور سیکٹر کے لیے مزید 50 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی جاری کرنے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے رواں مالی سال اب تک پاور سیکٹر سبسڈی کی مد میں 159 ارب جاری ہو چکے. 50 ارب کے بعد مجموعی سبسڈی 209 ارب سے بڑھ جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا منیر ایکسپریس وے کا دورہ. متعلقہ انجینئر کو دسمبر کے آخر تک کام مکمل کرنے اور کمشنر DMC DIG کو شاہ فیصل انٹرسیکشن کے ساتھ تجاوزات ختم کرانے کی ہدایت. کہا شاہ فیصل انٹرسیکشن سے جناح ٹرمینل تک سفر 15 منٹ کا ہو جائے گا. منیر ایکسپریس وے پر موٹر سائیکل اور چمچی چلنے کی اجازت نہیں ہوگی. لاہور گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس پر چھاپا, 4 ایجنٹ اور آفس گارڈ گرفتار. ترجمان FIA کا کہنا ہے ملزمان شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کی مد میں پیسے بٹور رہے تھے. مقدمہ درج کر لیا. انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان اسلم اور سعید گجرانوالہ گجرات سے گرفتار. FIA کے مطابق ملزم محمد اسلم نے لوگوں کو یورپ بھجوانے کے لیے 85 لاکھ روپے لیے تھے. ملزم نے متاثرین کو کشتی کے ذریعے لیبیا سے یونان بھجوانے کی کوشش کی. ایک ملزم جعلی سفری دستاویزات بنانے میں ملوث ہے. خیبر پختونخوا میں شادی, پیدائش اور انتقال کے سرکاری سرٹیفکیٹ کو پولیو سے بچاؤ کے قطروں سے مشروط کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر کا 7 تحصیلوں کو احکامات پر عمل درآمد کا مراسلہ. کہا ضلعی صحت دفتر سے پولیو ویکسین پلانے کا تصدیقی سرٹیفکیٹ لازم ہے. حکام کا کہنا ہے یہ اقدام پولیو سے بچاؤ کے قطروں سے انکاری والدین کو پابند کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے. سردی بڑھتے ہی استعمال شدہ کپڑوں کی قیمت میں بھی اضافہ. غریبوں کی پہنچ سے دور. کراچی کے شہری کہتے ہیں گرم کپڑوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. اسلام آباد کے پرانے کپڑوں کے بازار بھی سستے نہیں رہے. مقبوضہ کشمیر میں شدید سردی کی وجہ سے مشہور ڈل جھیل جم گئی. علاقے میں درجہ حرارت -8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. ڈل جھیل کو دیکھ کر کسی سڑک کا گمان ہونے لگا. کشتی چلانا مشکل ہو گیا. پشاور کے علاقے پشتخرہ میں فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی. 1 ملزم گرفتار, دیگر کی تلاش جاری. پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں گروپوں میں فائرنگ دشمنی کی بنا پر تھی.
مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا، اسرائیل کے جبالیہ، نصیرات اور رفح پر حملے، کمال ادوان اسپتال پر بھی بمباری، 24 گھنٹے میں 30 فلسطینی شہید اور 61 زخمی ہو گئے، القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی، جبالیہ میں 3 اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر ہلاک کر دیا، تل ابیب میں ہزاروں افراد کا احتجاج، مظاہرین کا یرغمالیوں کی فوری رہائی، جنگ بندی اور نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم خوشیاں نہیں منا سکتے، بیت الحم میں مسلسل دوسرے سال کرسمس تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ بیت الحم کے میئر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بین الاقوامی برادری کی خاموشی انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کو جنگ نہیں ظلم قرار دے دیا، اسرائیل نے پاپ فرانسس پر دوہرے معیار کا الزام لگا دیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ کا حملہ، سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں حوثیوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی عمارت اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا، حملے میں باغیوں کے ڈرونز بھی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے حوثیوں پر حملے کے دوران امریکی بحریہ کے 2 پائلٹ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے، دونوں پائلٹ زندہ ہیں لیکن ایک کو معمولی زخم آئے۔ گزشتہ روز حوثیوں نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کی نیشنل اسٹیڈیم میں ملاقات، محسن نقوی نے سلمان اقبال کو ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کراچی والوں کو خوشخبری ملے گی، شہر میں بڑا ایونٹ ہوگا، 15 جنوری تک نیشنل اسٹیڈیم کا کام مکمل کر لیا جائے گا، کراچی کا پروجیکٹ لاہور سے زیادہ تیز مکمل کیا جا رہا ہے۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال سے اسٹیڈیم آن کرنے پر گفتگو ہوئی، یہ کراچی کنگز کا ہوم گراؤنڈ ہے، چیمپئنز ٹرافی کے بعد نیشنل بینک اسٹیڈیم ایک زبردست وینیو ثابت ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے انگلینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، جوس بٹلر انگلش ٹیم کی قیادت کریں گے، جو روٹ، جوفرا آرچر، فیل سالٹ، مارک وڈ ٹیم میں شامل، لیام لیونگسٹون، عادل رشید، ثاقب محمود بھی انگلش اسکواڈ کا حصہ۔ اسٹارلینز چیمپئنز T20 کپ کے فائنل میں پہنچ گئے، ڈالفنز کو 6 وکٹوں سے شکست دی، کل مارفورز اور لائنز کوالیفائر میں مد مقابل آئیں گے، جیتنے والی ٹیم بدھ کو فائنل میں اسٹارلینز سے مقابلہ کرے گی۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور ہب ریلی کراس کے دوسرے ایڈیشن کا میلہ سج گیا، DHA سٹی کراچی میں ایک سے بڑھ کر ایک برق رفتار گاڑی، ریس کے لیے 2 کلومیٹر کا ٹریک، خواتین سمیت 50 سے زائد ڈرائیور ریس کا حصہ۔ ہب ریلی آٹو کراس میں پہلی بار الیکٹرک کار کی کیٹیگری متعارف۔